عدالت کے حکم پر عمل کرنا پڑے گا۔ ایک اسٹیٹ بینک کو انتخابات کے لیے فنڈز جاری کرنے کا حکم، 21 ارب روپے کے فنڈز الیکشن کمیشن کو جاری کیے جائیں۔ نواز شریف کے لیے دوبارہ اہل ہونے کا جو راستہ ہے وہ کھول دیا گیا ہے۔ حکومت اس وقت چاہ کر بھی الیکشنز کو روک نہیں پا رہی۔ حکومت کے اندر وزیراعظم شہباز شریف کی نااہلی کی باتیں شروع ہو چکی ہیں۔ آصف علی زرداری نے بتایا کہ قمر جاوید باجوہ نے ہمیں بلا کر کہا کہ آپ کہیں تو میں اس عمران خان سے استعفیٰ لے لیتا ہوں، آپ ایک نئے الیکشنز میں چلے جائیں۔ الیکشنز نہ کروا کر، الیکشنز کو ڈیلے کر کر، سپریم کورٹ کی ساکھ کو متاثر کر کر، سپریم کورٹ سے لڑائی کر کر، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے اختیارات کو کم کر کر آصف زرداری صاحب کو لگتا ہے کہ وہ آئین کو محفوظ کر رہے ہیں۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ سٹاف لیول معاہدہ جلد ہو جائے گا۔ السلام علیکم ناظرین، آن پوائنٹ میں خوش آمدید، میں ہوں حسن خالد۔ ناظرین، بغیر کوئی وقت ضائع کیے آپ کے سامنے آج کی تازہ ترین خبریں رکھوں گا اور اس پر اپنا تجزیہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں آج کیا ہوا۔ سپریم کورٹ نے اسٹیٹ بینک کو پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات کے لیے فنڈز جاری کرنے کا آج حکم دے دیا۔ آج بڑی ہی دلچسپ صورتحال پیدا ہوئی اس وقت جب پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات کے لیے فنڈز فراہمی کیس کی سپریم کورٹ ان چیمبر سماعت ہوئی، جس میں عدالت عظمیٰ نے فنڈز جاری نہ کرنے پر حکومت پر برہمی کا اظہار کیا اور ذرائع کے مطابق اسٹیٹ بینک کو انتخابات کے لیے فنڈز جاری کرنے کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ 21 ارب روپے کے فنڈز الیکشن کمیشن کو جاری کیے جائیں۔ ہوا کچھ یوں کہ سماعت کے موقع پر ججز نے واضح کہا کہ عدالت کے حکم پر عمل کرنا پڑے گا۔ اس موقع پر اٹارنی جنرل آف پاکستان منصور عثمان عوان بھی پیش ہوئے، جنہیں عدالت میں پیش کیے گئے حکومتی موقف پر سخت سوالات کا سامنا کرنا پڑا۔ وفاقی حکومت نے اپنے تحریری جواب میں موقف اپنایا کہ حکومت نے عدالت کے حکم پر عمل کر دیا ہے۔ اب حکومت کی جانب سے جمع کرائے گئے تحریری جواب میں کہا گیا کہ فیڈرل کنسولیڈیٹڈ فنڈ سے پیسے جاری کرنے کے لیے ایکٹ آف پارلیمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ بل پارلیمان نے مسترد کر دیا، جس کے بعد وفاقی حکومت کے پاس فنڈز جاری کرنے کا اختیار اب نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اٹارنی جنرل آف پاکستان فرماتے ہیں کہ وفاقی حکومت اسٹیٹ بینک کو فنڈ جاری کرنے کا حکم نہیں دے سکتی۔ حکومت نے عدالتی حکم کے تحت اپنی قانونی ذمہ داری پوری کرتی ہے۔ 3 رکنی بینچ، جس میں چیف جسٹس منیب اختر اور اعجاز الحسن صاحب موجود تھے، انہوں نے حکومت پاکستان کے موقف کا جائزہ لینے کے بعد اسٹیٹ بینک کو انتخابات کے لیے فنڈز جاری کرنے کا حکم دیا اور مرکزی بینک کو ہدایت کی کہ الیکشن کمیشن کو پنجاب اور کے پی کے میں انتخابات کے لیے 21 ارب روپے کے جو فنڈز درکار ہیں وہ ان کو فراہم کیے جائیں۔ ناظرین، اب اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو واضح کرتا چلوں کہ اس سے قبل قومی اسمبلی اور سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ نے انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کو فنڈز جاری کرنے کا جو بل تھا اس کو مسترد کیا تھا۔ قومی اسمبلی کے اجلاس میں سپریم کورٹ کے فیصلوں سے متعلق نظر ثانی بل کو بھی کثرت رائے سے منظور کیا گیا۔ بل میں مطالبہ یہ کیا گیا کہ آرٹیکل 184 کے تحت نظر ثانی درخواستوں پر فیصلے کے لیے بڑا بینچ تشکیل دیا جائے۔ اس کے علاوہ قومی اسمبلی میں نظر ثانی کی درخواست دینے والے کو اپنی مرضی کے وکیل کی خدمات کا اختیار دینے کی تجویز بھی پیش کی گئی، جس میں کہا گیا کہ فیصلہ یا آرڈر جاری ہونے کے 2 ماہ کے اندر نظر ثانی کی درخواست دائر کی جا سکے گی۔ ناظرین، بل کے مطابق قانون کی منظوری سے پہلے 184(3) کے تحت فیصلوں اور احکامات پر اطلاق ہوگا۔ پرانے فیصلوں پر نظر ثانی کی درخواستیں قانون کے اطلاق کے 30 دن کے اندر دائر کی جا سکیں گی، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو کیس نواز شریف کا تھا نااہلی کا، جہانگیر ترین صاحب کا تھا نااہلی کا، یوسف رضا گیلانی صاحب کا تھا نااہلی کا، اور جتنے کیسز جو از خود نوٹس کی بنیاد پر بنے تھے، ان تمام کیسز میں جن کو سزائیں ہوئی ہیں وہ سارے اپیل میں جا سکتے ہیں۔ یعنی نواز شریف کے لیے دوبارہ اہل ہونے کا جو راستہ ہے وہ کھول دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ایوان میں ایک اور قرارداد منظور کی گئی۔ سپریم کورٹ کے جو حالیہ فیصلے ہیں اور سپریم کورٹ کی جو مداخلت ہے، پارلیمان کی جو کارروائی ہے، اس پر شدید تحفظات کا اظہار کیا گیا اور کہا گیا کہ یہ ایوان سپریم کورٹ کی مداخلت کی کوشش کو مسترد کرتا ہے۔ سپریم کورٹ ایوان کے اختیار کو سلب کر سکتا ہے اور نہ ہی مداخلت کر سکتا ہے۔ قرارداد میں کہا گیا کہ ایک ادارے نے آئین کی خلاف ورزی کی جو خود آئین کے اندر ناپسندیدہ فعل ہے۔ ناظرین، یہ تو تھی سپریم کورٹ اور پارلیمنٹ کی آپس میں ٹسل بازی جو آج چلتی رہی۔ سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا، اسٹیٹ بینک کو حکم دیا کہ وہ
जो इलेक्शन के फंड्स हैं पंजाब और KPK में वो फ्राहम करें, और जिसमें स्टेट बैंक ने कहा कि वो सोमवार तक जो फंड्स हैं वो जारी कर देंगे। यानी इलेक्शन की जो अब राह है पंजाब और KPK में वो बहाल होने जा रही है और लग ही रहा है कि इलेक्शंस अब हो जाएंगे। लेकिन हुकूमत की पूरी कोशिश है कि इलेक्शंस ना हो, क्योंकि इस वक्त तकरीबन सारे ही सर्वेस इमरान खान साहब के हक में हैं और हुकूमत इस वक्त चाहकर भी इलेक्शंस को रोक नहीं पा रही। पार्लियामान से करारदादें मंजूर हो रही हैं और इस पर रोज़ नए बिल पास करवाए जाते हैं, लेकिन उनका फ़ायदा मेरा ख्याल है कि अभी तक हो नहीं रहा। और अब तो हालात यहाँ तक आ चुके हैं कि हुकूमत के अंदर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की नाअहली की बातें शुरू हो चुकी हैं। हुआ कुछ यूँ कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी से जब एक सहाफ़ी ने सवाल किया कि अगर शहबाज शरीफ साहब नाअहल हो जाते हैं तो फिर क्या होगा, क्या आप वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे? तो उस पर शाहिद खाकान अब्बासी ने एक बड़ा ही सादा सा जवाब दिया, और जो कि मानी खेज़ भी था, कि आप एक सादे कागज़ पर लिखवा लें, मैं वज़ारत-ए-उज़्मा का उम्मीदवार नहीं हूँ, अब आपको वज़ीर-ए-आज़म ढूंढने पड़ेंगे। शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था कि हर शख्स की नज़रें इस वक्त सुप्रीम कोर्ट पर लगी हुई हैं, आज मुल्क की साख मुतासिर हो रही है। नाज़रीन, शाहिद खाकान अब्बासी का जो एक बयान जो बड़ा ही मायने खेज़ है मेरे लिए, वो ये है कि उन्होंने ये कहा कि अदालतें किसी कानून को स्ट्राइक डाउन नहीं कर सकती, सो मोटो नोटिस लेने के बाद अपील का हक भी होता है, ऐसा नहीं किया गया। जब मनमानी के बेंच बनते हैं तो लोग तो तनकीद करेंगे, हमारे निज़ाम की बहुत सी खराबियां हैं, यहाँ लोग कितने सालों से इंसाफ के लिए अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं। अब नाजरीन आते हैं प्रोग्राम के उस हिस्से में जहाँ आज की सबसे जो कि एक डेवलपमेंट थी, जो कि बड़ी ही एक दिलचस्प भी थी, हैरानकुन भी थी और थोड़ी मानी खेज भी थी, कि जब साबिक सदर आसिफ अली जरदारी जो कि को चेयरमैन पीपल्स पार्टी भी हैं, उन्होंने हामिद मीर साहब को आज जियो पर एक इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने दावा किया कि साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा मार्शल लॉ के इशारे दे रहे थे। उनका कहना था कि जब कमर जावेद बाजवा ने मार्शल लॉ के इशारे दिए तो हमने कहा बिस्मिल्लाह करो भाई, हम खेती बाड़ी करते हैं, तुम मुल्क चलाओ। लेकिन वो हमारे जवाब पर पीछे हट गए कि ये नहीं हो सकता। आसिफ अली जरदारी ने मजीद इंकशाफात ये किए, उन्होंने बताया कि कमर जावेद बाजवा ने हमें बुलाकर कहा कि आप कहें तो मैं इस इमरान खान से इस्तीफ़ा ले लेता हूँ, आप एक नए इलेक्शंस में चले जाएं, जिस पर उन्होंने और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने मना कर दिया। साबिक सदर ने यह भी बताया कि इमरान खान 2035 तक हुकूमत करने का प्लान बना चुका था और अपना आर्मी चीफ लाना चाहता था। उन्होंने कहा कि लड़ाई पंजाब की है मगर पूरे मुल्क को मुतासिर करती है। पाकिस्तान में एक ही दिन में इलेक्शन होते हैं तो ये आईनी हक है, हमें इलेक्शन पर नहीं उसकी टाइमिंग पर एतराज़ है। तमाम जमातें बैठकर फैसला करें, जितनी जल्दी हो सके इलेक्शन हो। कोशिश है कि अक्टूबर में मुल्क भर में इलेक्शन हो जाए, मगर देखते हैं कि हालात क्या बनते हैं। अब ये थी वो मानीखेज़ बात, ये कहना कबल अज़ वक्त है कि आइंदा इलेक्शन किस तरह लड़ेंगे। नाज़रीन, अब मैं आपको उनका वो बयान आसिफ जरदारी साहब का सुनाऊंगा, बताऊंगा कि जब उन्होंने एक बड़ी ही मेरे लिए तो बड़ी मज़ाक़ा खेज़ बात थी कि जब उनका कहना था कि मौजूदा अपोजिशन पर कौन सा गलत केस बना है हमें बता दें। मतलब उनके नज़दीक इमरान खान पर जितने 200 केसेस बने हैं वो सारे वैलिड हैं और वो गलत नहीं है, वो इमरान खान पर बनते हैं। साथ ही साथ उनका ये भी कहना था कि मेरे और इमरान खान के डोमिसाइल में फ़र्क है, सिंध डोमिसाइल वाला भी वज़ीर-ए-आज़म बन सकता है। उन्होंने साथ में हामिद मीर साहब को ये भी कहा कि पाकिस्तान का आइन महफूज करने में हम भरपूर अपनी कोशिश अदा कर रहे हैं, यानी इलेक्शंस ना करवा कर, इलेक्शंस को डिले कर कर, सुप्रीम कोर्ट की साख को मुतासिर कर कर, सुप्रीम कोर्ट से लड़ाई कर कर, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के इख्तियारात को कम कर कर आसिफ जरदारी साहब को लगता है कि वो आइन को महफूज कर रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बात की कि जजेस की तनख्वाहें उन्होंने इसलिए बढ़ाई थी कि अच्छे लोग आए, लेकिन क्या पता था कि जारादारी होगी, यानी पैसे इसलिए बढ़ाए जजेस के ताकि जजेस उनकी बातें माने, जजेस जो उनके ख़िलाफ़ केसेस हैं उनके बारे में बात ना करें, उन केसेस को ठप कर कर फाइल बनाकर अपने मेज़ पर सजा के रख दें। जिस पर उन्होंने बिलावल भुट्टो साहब के बयान का भी जिक्र किया कि बिलावल भुट्टो ये समझते हैं कि सिर्फ इमरान खान को निकालना काफ़ी नहीं था, उनके जो हवारी हैं वो अभी भी बैठे हैं, यानी चीफ जस्टिस साहब को वो इमरान खान का हवारी
کہہ رہے ہیں۔ تو یہی چیف جسٹس اور یہی سپریم کورٹ اور یہی جاج الاحسن جو تھے، منیب اختر صاحب تھے، یہ تب حوالی نہیں تھے عمران خان کے جب انہوں نے ڈپٹی اسپیکر کی جو رولنگ تھی اس کو اللیگل قرار دے کر شہباز شریف اور پی ڈی ایم کی حکومت کو اسلام آباد میں بٹھایا تھا۔ دوسری چیز عامر میر صاحب نے ان سے پوچھی کہ مہنگائی سے متعلق آپ کا کیا خیال ہے، تو کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا کہ مہنگائی ہو رہی ہے، بیرون ملک سے اشیاء مہنگی آ رہی ہیں اور ملک میں بھی ڈالر موجود اس وقت نہیں ہے۔ ناظرین، آخر میں پاکستانی معیشت کے لیے آج ایک اچھی خبر یہ تھی کہ چین سے جو 30 کروڑ ڈالر آنے تھے وہ آج ہمیں موصول ہو چکے ہیں، جس کے بعد زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ ہوا ہے۔ ناظرین، یہ رقم چین کے بینک ICBC سے کمرشل قرض کے طور پر ملے ہیں۔ مجموعی طور پر اس بینک نے اب تک جتنا قرضہ ہمیں دیا ہے اس کی جو مالیت ہے وہ 1 ارب 30 کروڑ ڈالر فراہم کیے ہیں۔ اس سے قبل 1 ارب ڈالر پاکستان کو آلریڈی موصول ہو چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج متحدہ عرب امارات یعنی UAE نے بھی پاکستان کو 1 ارب ڈالر دینے کے لیے IMF کو جو یقین دہانی دینی تھی وہ آج دے چکی۔ اس پر وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے ٹویٹر پر آ کر یہ بیان دیا کہ متحدہ عرب امارات نے بھی پاکستان کو 1 ارب ڈالر دینے کے لیے IMF کی جو یقین دہانی تھی وہ ان کو کرا دی ہے۔ اسٹیٹ بینک UAE سے اب جو باقی ڈاکیومنٹیشن ہے وہ اس کو پورا کر رہا ہے۔ گزشتہ روز ڈپٹی MD IMF کے ساتھ ورچوئل میٹنگ میں بتایا تھا کہ پاکستان کے ساتھ سٹاف لیول معاہدہ جلد ہو جائے گا۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ معیشت کی بہتری کے لیے اصلاحات پر عمل پیرا ہیں۔ اس کے ساتھ ہی جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ گزشتہ ہفتے سعودی عرب نے بھی پاکستان کو 2 ارب ڈالرز دینے کی جو گارنٹی تھی وہ IMF کو دے دی تھی۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ٹاپ سٹوریز جن کو میں نے آپ کے سامنے رکھا، اس پر تجزیہ دیا اور اس کے حقائق بھی آپ کے سامنے بیان کیے۔ اس طرح کے مزید ولاگز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل بٹن کو کلک کریں۔ اب دے میزبان حسن خالد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ آن پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔